السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ اوباما نے امریکی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیوں کا اندیا دے دیا، پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے؟ عمران خان، چودھری شجاعت اور طاہر القادری لندن میں جمع ہو گئے، گرینڈ الائنس اور لانگ مارچ کی تیاریاں شروع۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی نہ ہو سکی، دہشت گردی کے بہت سے کیسز التوا کا شکار۔ ضمنی الیکشن کے دوران پنڈی بھٹیا میں الیکشن کا میدان جنگ بنا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ یہاں سے کئی ہزار میل دور واقع ہے، لیکن امریکن انفلوئنس اس خطے میں اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کی پالیسیز پر وہ ہر حال میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ گزشتہ 3-4 دنوں میں امریکی صدر اوباما نے 2 اہم تقاریر کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے خطاب کیا صحافیوں سے روز گارڈن میں، وائٹ ہاؤس میں، جس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ افغانستان سے 2016 کے آخر میں آخری امریکی فوجی بھی نکل جائے گا، لیکن 2014 کے اینڈ میں، یعنی گزشتہ سال، ابھی جو چل رہا ہے جو سال ہمارا، اس کے اینڈ میں صرف 10,000 فوجی وہاں پر رہ جائیں گے۔ یہ انہوں نے اب افغانستان کے حوالے سے اپنے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ کیا امریکہ کی پالیسی ہے ڈرا ڈاؤن کے حوالے سے۔ پھر ویسٹ پوائنٹ جو امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری اکیڈمی ہے، وہاں پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اب مستقبل میں اب فوج کو بھیجنے کا جو ایک ٹینڈنسی ہے اس کو ڈسکریج کرے گا، لیکن لوکل پارٹنرز ڈھونڈے گا مختلف جگہوں پر، اور یہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں القاعدہ کا خطرہ موجود ہے، امریکی مفادات پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو فوج کشی ہے یا جو جنگ کا تھیٹر ہے وہ افریقہ اور مڈل ایسٹ کی جانب چلا جائے گا۔ اور سیریا کا خاص طور پر ذکر کیا، $5 بلین کے ایک ایسے فنڈ کا بھی ذکر کیا جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے استعمال ہوگا۔ اور پھر جن ممالک کا نام لیا ان میں انہوں نے ٹرکی کا نام لیا، لبنان کا نام لیا، عراق کا نام لیا۔ یہ وہ ملک ہیں جو سیریا کو بارڈر کرتے ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جو مستقبل کا فوکس ہے امریکہ کا یقیناً وہ سیریا پر ہوگا۔ لوکل پارٹنرز کے حوالے سے جو ایک اور بات جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی پارٹنرشپ امریکہ چاہ رہا ہوگا، جب افغانستان کے حوالے سے جنرل ڈیمپسی جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان فوج کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل راشد، ان کو بتا دیا گیا تھا امریکی صدر اوباما کی تقریر سے پہلے کہ کس طرح امریکہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو نکالے گا۔ تو ایک سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ اگر پارٹنرشپ کی تلاش ہے پاکستان کے اندر یا دوسری جگہوں پر تو یقیناً پھر وہ فوج پر انحصار کرے گا۔ ہمارے یہاں کے جو معروضی حالات ہیں، جس طرح ہمارے ادارے اس وقت ایک دوسرے کے ہمیں خلاف نظر آ رہے ہیں، یہ ایک سرد جنگ کسی کیفیت جاری ہے، کس طرح سے یہ سارا امپیکٹ کرے گی امریکہ کی جو آنے والی پالیسی ہے، جس میں پارٹنر کون ہوگا، یہ بڑا سوال ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جناب رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ ہیں اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں رئیس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ سپیچ پریزیڈنٹ اوباما کی، لوکل پارٹنرز ڈھونڈیں گے، ٹرانسپیرنٹ بھی بنائیں گے معاملے کو، اور زیادہ تر جو ہے وہ ریپڈ ایکشن فورس ہے وہی ہوگی۔ لیکن افغانستان سے اگر فوجوں کی واپسی کی بات ہے تو وہ انہوں نے بتایا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد کو۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں، کئی سوال آپ نے اٹھا دیے، لیکن پہلی بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو مرکزی نقطہ ہے ان کی تقاریر کا وہ یہ ہے کہ ہم نے جنگوں میں جا کے غلط فیصلے کیے ہیں اور وہ غلط فیصلے ہم نے دوبارہ نہیں کرنے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر آپ کے پاس ہتھوڑا ہے، طاقت ہے، تو آپ نے اس کو ہر کیل کے اوپر نہیں مارنا، آپ نے کیل کا انتخاب بڑے صحیح طریقے سے کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ پھنس جائیں۔ پتہ کی بات یہ ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ افغانستان کی جنگ اس غلطی میں سے ہے، عراق کی جنگ اس غلطی میں سے ہے، اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کور جو بنیادی ہمارے مفادات ہیں ان کا تحفظ اگر ضروری ہوا تو طاقت کے استعمال سے بھی ہم کریں گے۔ اسے پیغام یہ جاتا ہے کہ جنگیں صرف وہی ہوں گی جہاں پہ کہ ہمارے بنیادی مفادات پر ذکر آتی ہے۔ تو یہ افغانستان کے حوالے سے اور اس پس منظر میں بات ہوئی ہے تو اسے پتہ یہی چلتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں۔ اور آپ کا خدا حافظ۔
آپ اپنا خیال آپ رکھیے گا، ہم رہیں گے کچھ عرصہ، آپ کو ایک نفسیاتی سہارا بھی دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی ایسے موقعوں میں کہ جہاں مداخلت ضروری ہے تو ہم مداخلت بھی کر دیں گے، لیکن آخرکار ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی پرفیکٹ ملک نہیں ہوتا، اور ہمیں افغانستان کو پرفیکٹ ملک بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ درست ہے، لیکن میں جس نقطے پر آپ کا اوپینین چاہتا تھا، میں یہی سوال جنرل امجد شعیب صاحب کی طرف کرتا ہوں۔ پارٹنرشپ کی بات کی ہے انہوں نے کہ ظاہر امریکہ جنگوں میں نہیں جائے گا لیکن لوکل پارٹنر ڈھونڈے گا۔ اب یقیناً پارٹنر جو ہے دہشت گردی کو قابو میں رکھنے کے لیے، کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں بات تھی، تو وہ کوئی سیاسی قیادت تو نہیں ہوتی، وہ تو وہاں کی جو عسکری قیادت ہوگی، جس ملک کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں وہی ہوگی۔ اور پھر جنرل راشد محمود کو بتایا جنرل ڈیمپسی نے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے، اس طرح کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر تو پولیٹیکل لیول پہ یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، جس طرح اوباما بات کر رہے ہیں، اسی طرح اگر امریکن فارن آفس سے کوئی بات کرتا ہے تو لازماً ہمارے فارن آفس کو وہ ان پکچر کرتے، لیکن چونکہ یہ ملٹری کمانڈرز کی لیول پہ بات چیت ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ اب کمانڈرز کے درمیان ہی ڈسکشن ہوئی ہوگی اور انہیں کو انہوں نے بتایا ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کی تقاریر کے بعد پھر کچھ آفیشیل کمیونیکیشنز وغیرہ چلیں گی بٹوین دی ٹو گورنمنٹس۔ اور پارٹنرشپ کی جب بات آئے گی، اگر اس میں خطے میں یہاں پہ پاکستان کو ایز پارٹنر لیا جاتا ہے تو ایگزیکیوشن تو تھرو پاکستان آرمی کروائی جائے گی، لیکن پولیٹیکل ڈیسیژن کے لیے میرا اپنا اندازہ ہے کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ہی ریکویسٹ کی جائے گی کہ ہم آپ کو ایز اے پارٹنر ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور ہم آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ ایسا ایک سچویشن ہو گئی جہاں کمانڈرز کے درمیان بات ہوئی، الٹیمیٹلی یہ گورنمنٹ لیول پہ آفیشیلی کچھ پالیسی اور چیزیں ورک آؤٹ کی جائیں گی۔ اب ساری جو غلطی ہوئی یا کچھ، میں سمجھتا ہوں امریکہ کو ایک اتنا بڑا ملک، اور اتنا غلطی تو پہلے دن سے ہمیں بھی پتا تھا، سب کو پتا ہے کہ یہ غلطی کر رہے تھے، لیکن ان کو جا کے احساس بہت دیر سے ہوا۔ اور آج اوباما یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی مہنگی غلطیاں دوبارہ نہیں کریں گے، یہ ہمیں بہت ہی کاسٹلی پڑیں گی۔ قصہ یہ ہے کہ جیسے 9/11 کا ان کا واقعہ ہوا، اگر کسی بھی دنیا کے ملک میں کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو آپ اپنی اندرونی سیکورٹی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، آپ وہاں انویسٹیگیشنز کرتے ہیں کہ ہوا کیا، اگر یہ واقعہ ہو گیا تو ہم کہاں فیل ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ جا کے کسی اور خطے میں کسی اور ملک پہ چڑھ دوڑیں۔ یہ صرف ایک امریکہ تھا جو منہ زور ہو گیا تھا اس وقت، اور اس نے یہ کیا۔ اچھا، میں کیونکہ جو سبجیکٹ بہت بڑا ہے اور آپ کی بات بھی بڑی ہے، میں رسول بخش شریف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل جو ہوگا فیصلہ وہ تو ہماری سیاسی قیادت کرے گی، اس کی ایگزیکیوشن ملٹری کرے گی، تو یہ نہایت ضروری ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر آئے۔ اس وقت جو ہمارے ہاں صورتحال ہے، جو اس وقت اسپیکولیشن آپ اسے کہہ لیں، ایسا ایک خلیج نظر آتی ہے ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت کے درمیان۔ یہ جو باہر سے میسج آ رہا ہے تو اس میں تو یہ بہت ضروری نہیں ہو گیا کہ کوئی انیشیٹو لے اور یہ جو ہمارے جو بڑے ادارے ہیں سیاسی اور عسکری، ان کو سیم پیج پر آنا چاہیے؟ نہیں، پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 10,000 فوجوں کا یہاں پہ ٹھہرانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک راز تھا جو جنرل راشد کو ہی صرف بتایا گیا، کسی اور کو پتہ نہیں تھا۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ فارن آفس اور سیاسی حکومت کے ساتھ جہاں بھی، جب بھی، جس سطح پر بھی مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے امریکہ کا افغانستان کے اندر مستقبل کا جو خاکہ ہے وہ ہمیشہ اس سے آگاہ کیا ہے، واقفیت ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ فارن آفس یا سیاسی حکومت سوئی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کہ وہاں ہر ایک اینالسٹ کو پتہ ہے کہ 10,000 وہاں پہ چھوڑ رہے ہیں، 15 ہوں گے، 10 ہوں گے، 10 کے اوپر سب کی بات ہوئی۔ دوسری بات جو آپ نے کی وہ بہت اہم ہے کہ فیصلے سیاسی حکومت کو کرنے چاہیے کہ ہم نے کسی اور ملک کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے، لیکن جب اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، یہ کہ یہاں پہ ایک مغالطہ ہے ہمارے لوگوں میں کہ جی سیاسی حکومت تو فیصلہ کرتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ کوئی سیاسی حکومت کسی بھی ملک میں اپنی فوج، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز، اپنے اداروں کے ساتھ مشاورت کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی
جہاں کے جانے کا خطرہ ہو. بالکل. میں ایک یہیں پہ آپ کو روکوں گا، وقت کم ہے. یور ورڈ، یور لاسٹ ورڈ آن دیٹ جنرل صاحب. میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اینالسٹ وغیرہ جب یہ کہتے تھے کہ 10,000 ہوں گے 15، تو یہ ایک آفیشیل کمیونیکیشن نہیں تھی، یہ اسپیکولیشن تھیں اور یہ انہی کے مختلف لوگ مختلف وقتوں پہ بات کرتے تھے. لیکن اب آفیشلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم 10,800 آدمی چھوڑ کے وہاں پہ 9,800 چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اگلے 2 سال میں ہم اس کو ٹیپر آف کر دیں گے، نکل جائیں گے. اب اس میں ہوگا یہ کہ ہمیں آفیشیل ریکویسٹ ہوگی اور پاکستان آرمی سے انپٹ لی جائے گی کہ کیا یہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ چیز جب کریں گے ہمارے اوپر کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں ریجن میں کوئی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، خطے میں ہماری پرابلم اور لازمن ہوں گی. تو اور اس کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے، کیونکہ امریکن ایک سستا حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے فوجیں رکھی افغانستان میں تو اربوں روپیہ خرچ کیا اور ہمیں بڑا سستا وہ چلا رہے تھے. تو وہ ایک سستا حل ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس میں لازمی بات ہے کہ جب یہ حکومت کو انپٹس ملیں گی تو اس کی روشنی میں میرا اپنا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں کیس جائے گا اور وہاں ڈسکشن ہوگی. بہت بہت شکریہ جنرل امجد صاحب اور بہت شکریہ رسول بخش رئی صاحب. نہایت ایک اہم معاملہ ہے. لوکل پارٹنرز ڈھونڈے گا امریکہ جہاں پر بھی ایشوز ہوں گے. ڈائریکٹلی فوج کشی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک بہت زیادہ ضروری نہ سمجھا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوکل پارٹنرز ہوں گے کون. ابھی تک تو جو خبریں ہیں افغانستان کے اندر انخلا کے حوالے سے کتنی فوج رہ جائے گی وہ انفارمیشن تو جنرل راشد کو دی گئی جنرل ڈیمپسی کی جانب سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے سول اور ہمارے عسکری ادارے کس حد تک اس صورتحال کو سمجھتے ہیں اور کب کتنا ٹائم لیں گے کہ وہ سیم پیج پر آ جائیں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لندن کی، جہاں عمران خان بھی ہیں، جہاں پر چودھری شجاعت بھی ہیں، طاہر القادری بھی آ گئے ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایک بڑے الائنس کی بات کی جا رہی ہے، ایک بڑی احتجاجی مہم کی بات کی جا رہی ہے. بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد اپنے بیورو چیف اظہر جاوید سے. تحریک انصاف پاکستان میں ایک احتجاجی تحریک چلا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر 4 حلقوں میں ووٹوں کی شناخت انگوٹھوں کے ذریعے نہیں کی گئی تو پھر وہ 14 اگست کے بعد ایک لانگ مارچ کی کال دیں گے. اور جو جلسے ابھی تک 2 ہوئے ہیں تحریک انصاف کے بڑے بھرپور جلسے تھے، بھرپور انداز میں لوگوں نے ان میں شرکت کی. خاص طور پر جو فیصل آباد کا جلسہ تھا بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کی تاریخ کے جو بڑے جلسے ہیں ان میں سے ایک تھا. اب خبریں یہ ہے کہ 3 لیڈر جس میں عمران خان، جناب طاہر القادری اور مسلم لیگ کاف کے سربراہ جناب چودھری شجاعت شامل ہیں، یہ لندن پہنچ گئے ہیں. کل ان کی ملاقات ہونے والی ہے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں یہ ایک اسٹریٹجی کو طے کریں گے اپنی اس ملاقات میں کہ آگے جو احتجاجی تحریک ہے وہ کس طرح چلانی ہے، کس طرح حکومت پر دباؤ کو بڑھانا ہے. کیا یہ لیڈران فیصلہ کریں گے، احتجاجی تحریک کس طرح کی ہوگی، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے لندن میں بیورو چیف جناب اظہر جاوید ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم اظہر جاوید. جی وعلیکم السلام. اظہر جاوید، تینوں جو لیڈر ہیں وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، ان کی میٹنگز بھی ہونے والی ہیں. آپ کی یقیناً ان کے جو دوست ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہوگی اور بھی سورسز سے بات ہوئی ہوگی. یہ بیان فرمائیے کہ وہاں پر کیا ماحول بن رہا ہے، کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل کی میٹنگ میں؟ جی سمیع صاحب، یہ جو بیک ڈور رابطے تھے ان جماعتوں کے درمیان میں گزشتہ تقریباً 2 ہفتے سے جاری تھے اور انہی بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا سے اور چودھری شجاعت حسین پاکستان سے یہاں لندن پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی گزشتہ روز یہاں لندن پہنچے ہیں. ہماری جو بات ہوئی ہے ہمارے جو سورسز ہیں ان جماعتوں کے اور ان کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان جو ملاقات ہے وہ کل فرائیڈے کو متوقع ہے. ایک اہم لیڈر کا انتظار کیا جا رہا ہے مسلم لیگ کاف کے، جنہیں لندن پہنچنا ہے. اگر وہ آج یہ پہنچ گئے تو یہ ملاقات کل ہوگی، نہیں تو یہ سیٹرڈے کو ہوگی. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ یہیں لندن میں متوقع ہے اور وہ یہاں پر آپس میں میٹنگ کریں گے. یہ جو رابطے ہیں اس میں بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ساری ان کی ڈیٹیل طے ہوئی ہے، اس میں ایک پوائنٹ ایجنڈا جو طے کیا جا رہا ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانا ہے.
डॉक्टर ताहिरुल कादरी जुलाई के महीने में पाकिस्तान आमद का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से भी 14 अगस्त की डेडलाइन दी गई है और चौधरी शुजात हुसैन भी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। जो आपस में इनकी ये जो तय हुई है कि वो 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे होकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए, जिसमें दूसरी पार्टियां भी शामिल हों, जिनमें शेख रशीद साहब भी हैं, जिसमें एएनपी को भी दावत दी जाए और इसके अलावा जो दीगर पार्टीज हैं उनको इसमें मिलाया जाए। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो उनका ये इनिशिएटिव है, वो उन्होंने इस मसले को आगे बढ़ के दोनों जमातों से राब्ते किए हैं और जो मुलाकात होने जा रही है इनके दरमियान, पहले मरहले में ये अलग-अलग मुलाकात होगी, लेकिन जो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि ये तीनों रहनुमा इकट्ठे भी एक जगह यहां पर लंदन में मिल सकते हैं और उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। बड़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तरफ से, क्योंकि वो अपना होमवर्क मुकम्मल किए बैठे हैं और उन्होंने जुलाई के महीने में जो आमद का ऐलान किया उसके बाद उनकी तरफ से बड़े जलसे जो हैं वो पहले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद किए जाएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जिस तरह उन्होंने पहले एक लॉन्ग मार्च किया था वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लेकिन इस दफा वो ये चाहते हैं कि तमाम फोर्सेज इकट्ठी होकर चलें, जिसमें इमरान खान भी हों, शुजात भी हों और दूसरी जमातें भी हों। जी समी साहब। अच्छा अजहर, ये तो आपने बड़ा तफसील से बयान किया कि ये जो 3 लीडरान हैं ये इस तरह की हिकमत अमली तय करने जा रहे हैं। ये बयान फरमाइए जो दूसरी सियासी जमातें, मसलन जिस दिन इतवार को जलसा था फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का, एमकेएम ने कराची में एक रैली रखी। अगरचे वो रैली जो थी वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए थी, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन हुई है कि 2 रैलीज हुई, एक कराची में हुई और एक फैसलाबाद में। ये बयान फरमाइए, आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं कि जिन दूसरी जमातों के साथ राब्ता करने जाएंगी ये जमातें या ये लीडरान, क्या उनमें एमक्यूएम भी शामिल है और क्या एमक्यूएम भी आगे चलकर, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, इस एहतजाजी कैंपेन का हिस्सा बन सकती है? जी, एमकेएम के साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी और चौधरी शुजात हुसैन के तो राब्ते हैं और डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है उनकी बात भी हुई है एमकेएम के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनसे इस सिलसिले में। लेकिन जो अभी पहला मरहला जो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमकेएम के बारे में, तो इस सिलसिले में एमकेएम से डायरेक्टली अभी इस दौरे के दौरान कोई ऐसी डायरेक्ट गुफ्तगू होने नहीं जा रही, लेकिन जो ताल्लुक है जहां तक एमक्यूएम और अवामी तहरीक के रहनुमा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, वो उनके दरमियान राब्ते मौजूद हैं और हो सकता है कि इन मुलाकातों के बाद एमक्यूएम के सेक्रेटेरिएट भी जा सकते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी। ये बैद इम्कान नहीं है, लेकिन तीनों का जो भी ये यहाँ पर 3 रहनुमा जो पहुंचे हैं उनमें से इमरान खान अभी डायरेक्टली एमक्यूएम के साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए पहले मरहले में एमक्यूएम को यहां से बाहर रखा गया है तीनों जमातों की जो कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अगले मरहले में डॉक्टर ताहिरुल कादरी एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब से भी मुलाकात कर सकते हैं। राब्ते बहरहाल उन दोनों के दरमियान मौजूद हैं, तो ये एक तमाम जमातें जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मेन इस वक्त 2 फोर्सेज हैं वो इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं और चौधरी शुजात हुसैन की भी यही ख्वाहिश है और वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद। निहायत अहम मुलाकातें होने जा रही हैं वहां पर इमरान खान, चौधरी शुजात और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दरमियान, और जो एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान में जिसका ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, 14 अगस्त की डेडलाइन दी है, ताहिरुल कादरी साहब भी आ रहे हैं, उस हवाले से अहम फैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो डिवाइडेड हैं और अपनी अपनी जमातों के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून भी ये कोशिश कर रही है कि जो एहतजाज का सिलसिला तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है उसको ज्यादा पजीराई हासिल ना हो। वज़ीर आज़म भी बार बार ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि ये तहरीक किसके खिलाफ है, क्या हुकूमत जो अच्छे काम कर रही है क्या इसके खिलाफ है। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मैंडेट चुराया गया, धांधली हुई इंतखाबात में, और वो चाहते हैं कि तहकीकात हों और जिसने धांधली की उसको सजा मिले। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक अहम मामले की। ये दहशतगर्दी के हवाले से खबरें ये हैं कि सजाएं इसलिए नहीं हो रही उन मुलजमान को क्योंकि दहशतगर्दी की अदालतों में जो मुकदमात हैं, कई अहम मुकदमात के लिए प्रोसिक्यूटर की तैनाती नहीं हो सकी और इस चीज को साल गुजर गए हैं लेकिन हुकूमत प्रोसिक्यूटर की तैनाती नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जो लोग दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
پاکستان اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے ان میں سے ایک بڑی مشکل دہشت گردی بھی ہے. ابھی تک اس کا خاتمہ اس لیے نہیں ہو سکا, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں اول تو وہ پکڑے نہیں جاتے, اگر کہیں پکڑے جاتے ہیں تو ان کے خلاف قانون حرکت میں اس طرح سے نہیں آتا, کسی کو سزا نہیں ہوتی. آج ہم اس اہم معاملے پر گفتگو کریں گے, اور ویسے تو پورے ملک کا یہی حال ہے, لیکن بطور ٹیسٹ ہم آپ کو اسلام آباد کی جو اینٹی ٹیررسٹ کوسٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر مقدمات کی اس لیے سماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ حکومت نے پروسیکیوٹر ہی, جو اسپیشل پروسیکیوٹر درکار ہوتا ہے, وہ اپوائنٹ نہیں کیا. تقریباً 31 مقدمات ایسے ہیں کم از کم جو بڑے اہم مقدمات ہیں جن کے لیے پروسیکیوٹر نہیں تعینات ہو سکا, جس کی وجہ سے یہ مقدمے مسلسل التوا کا شکار ہیں. اور آپ حیران ہوں گے ان مقدمے میں جو سیشن جج ہلاک ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, رفاقت حسین, ان کا مقدمہ بھی ہے. شہباز بھٹی جو سابق وفاقی وزیر تھے ان کا مقدمہ بھی ہے. چودھری ذوالفقار جو FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کیس میں, ان کا مقدمہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ 12 کو مسجد میں حملہ, ڈنمارک ایمبیسی میں حملہ, اور اس کے علاوہ جو بلو ایریا فائرنگ جس میں سکندر نامی شخص نے پورے پاکستان کو ایک طرح کا ہاسٹیج بنا لیا تھا اور 5 گھنٹے تک وہ ڈرامہ چلتا رہا تھا, اس مقدمے کے لیے بھی پروسیکیوٹر حکومت نے نہیں لگایا. آج اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے, قانونی کارروائی کریں گے, اور روزانہ نئی قانون سازی کی بات کی جاتی ہے, لیکن جہاں پروسیکیوٹر کی تعیناتی ہونی ہے اور وہ بھی فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, اگر یہ حال ہے تو ملک کی دوسری عدالتوں کا کیا حال ہوگا. آج ہم بات کریں گے. احسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے نمائندے صغیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے صغیر چودھری یہ بیان فرمائیے کہ یہ تو ایک بڑی بلیک صورتحال ہے, تو یہ تو کئی سالوں سے مقدمات جو ہیں مسلسل التوا کا شکار ہیں. جی بالکل, آپ نے جس طرح ابھی اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. چونکہ میں کورٹ بھی کور کرتا ہوں اور ہم روزانہ جاتے ہیں عدالتوں میں, اور جو کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ہے جس کو ابھی 1 سال تقریباً ہوا ہے اسلام آباد میں قائم ہوئے. اس سے پہلے راولپنڈی جو تھی اس کی عدالت میں ہی مقدمات دونوں شہروں کے ہوتے تھے اور دیگر جو اضلاع تھے اس کے. تو اب آپ کو جان کے یہ حیرانگی ہوگی کہ 31 مقدمات آپ بھی اتنے سنگین نوعیت کے جرائم ہیں وہ اس لیے التوا کا شکار ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے اس کی تقرری نہیں ہے. جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر پہلے موجود تھا, سید طیب حسین ان کا نام ہے, وہ صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو 3 سال سے تنخواہ ہی نہیں ملی. یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے. اور دوسری آپ کو ایک دلچسپ صورتحال بتاؤں کہ جو ججز نظر بندی کیس ہے جس میں پرویز مشرف جو ہمارے ملک کے سابق صدر ہیں وہ ملزم ہیں, ان کا جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہے عامر ندیم تابش ان کا نام ہے. اور ایک تو ان کے ساتھ جب وہ پیشی ہوتی ہے, حالانکہ ان کو سیکیورٹی کے لیے کہا گیا باقاعدہ طور پر, تو ان کو سیکیورٹی ان سے ہٹا لی جاتی ہے. وہ کیوں ہٹا لی جاتی ہے یہ نہیں پتا. اور اب ان کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے تنخواہ کا وہ بھی اسی طرح سے چل رہا ہے کہ وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ جو ہے وہ عدالت میں احتجاجاً وہ پیش نہیں ہوئے. اب اگر مقدمات کی بات کریں تو چودھری ذوالفقار ہے, اس کے علاوہ شہباز بھٹی ہے. آپ بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے صغیر چودھری. میں احسن ظفر صاحب کی طرف چلتا ہوں. ظفر صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی کہ جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہے اس کی تقرری نہیں ہوئی, اگر کہیں دے بھی دیا حکومت نے پروسیکیوٹر تو اس کی تنخواہ نہیں, اس کو سیکیورٹی نہیں. یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ کیا پھر بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, کیا ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دہشت گردی میں ملوث تھے؟ یہ ہے تو بہت ہی افسوسناک, اور جو نتائج آپ نے نکالے ہیں اگر وہی وجہ ہو تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ افسوس کی بات ہے, بلکہ خطرناک ہے. یہ تصور میں تو نہیں کر سکتا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ دہشت گرد بچ جائے. چند ایک مقدمات کے متعلق تو شاید ہو سکے گا, لیکن معلوم ہوتا ہے انڈیسیشن بہت بڑھ گیا ہے اس گورنمنٹ کا. مجھے تو یہ دکھائی دیا تھا اب تک کہ کچھ 70 کے قریب ایسے بڑے عہدے ہیں جہاں کے سربراہ بھی ابھی تک متعین نہیں ہو سکے. یہ ایسی صورتحال ہے جسے کہتے ہیں بیڈ گورننس کی انتہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ابتدا ہی بڑی خراب ہو رہی ہے ہماری. دہشت گردی نے ہمیں ایک لحاظ سے جنگ میں دھکیل رکھا ہوا ہے, اور ہر جگہ دہشت گردی پھل پھول رہی ہے. اس کو جس طریقے سے اس کا انتظام کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو کارروائی کرنی چاہیے اس کا قانون ہی ابھی تک نہیں بنا رہے. پارلیمنٹ بھی سوچ بچار میں پڑی ہوئی ہے, اختلافات میں پڑی ہوئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی پارلیمنٹ کے ممبران کو کہ قوم کو خطرہ جس نوعیت کا ہے فوراً ہی ضرورت ہے کہ وہ قوانین بنا دیے جائیں جس سے کہ دہشت گردی کو قابو کیا جا سکے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تفتیش کرنے والے اداروں کو موقع ملے, وہ پتہ لگا سکے
اور جس طریقے سے عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے وہ ہو سکے. اس میں جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں اس میں سب سے زیادہ مجھے سن کر حیرت ہوئی ہے کہ تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ پبلک پروسیکیوٹر آ نہیں رہا. تعیناتی تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کی تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ ایک آدھ پبلک پروسیکیوٹر ہیں جو بغیر تنخواہ کے بھی کام کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں وہ انصاف کیا دے سکیں گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ انصاف کا دیر سے آنا ناانصافی کے برابر ہوتا ہے اور دہشت گردی کے کیس میں انصاف کا دیر سے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بریت لازم ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال تو اچھی نہیں ہے. اگر تو یہ ہولا ہاتھ رکھا جا رہا ہے طالبان کے دہشت گردوں کے اوپر تاکہ وہ اور زیادہ نہ کوئی کارروائی کریں تو یہ ایک غلط پالیسی ہے. امید کی جاتی ہے کہ اس قسم کی پالیسی نہیں ہے لیکن اگر یہ ایسی ہی پالیسی ہے تو یہ اچھی پالیسی نہیں ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ دہشت گردی کی اختتام کے لیے تمام کارروائی بڑی تیزی سے بڑی صورت سے پارلیمنٹ سے بھی اور جتنے تعیناتی کے معاملات ہیں اس میں بھی بجٹ کے لحاظ سے بھی اس کو اولویت دینی چاہیے کیونکہ اگر ہمارا ملک اس سے نہیں بچ سکے گا تو یہ ساری اکنامک ڈیولپمنٹ ساری چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا اسم ظفر صاحب, بڑی امپورٹنٹ آپ نے ان پٹ دی. سہیل چودھری میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بیان فرمائیے کہ یہ پروسیکیوٹر نہیں ہے تو عدالت کی جانب سے لکھا جاتا ہے خط, کوئی خط و کتابت, کیونکہ ظاہر ہے اسلام آباد ہے تو جو چیف کمشنر ہیں وہی کریں گے, وزیر داخلہ کی ڈومین میں آتا ہے یہ سارے کا سارا علاقہ. جی بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا اس حوالے سے کسی کو اس کا پتہ بھی ہے یا صرف یہ عدالت تک میٹر ہے. تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہر ہفتے جب بھی ان کیسز کی سماعت ہوتی ہے ہم باقاعدہ کورٹ میں جاتے ہیں تو عدالت کی جانب سے جو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ہیں عتیق الرحمان, ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس میں جو چیف کمشنر کو جاتا ہے, وفاقی وزیر داخلہ کو جاتا ہے, وزیر قانون کو جاتا ہے, اس کے علاوہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو جاتا ہے اور ریمائنڈر بھیجے گئے ہیں. اب لاتعداد ریمائنڈر ہیں جو بھیجے جاتے ہیں اور اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس پروسیکیوٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ مقدمات جو ہے وہ التوا کا شکار ہیں اور ان کی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. اور چونکہ اس میں بیل میٹرز بھی ہیں, بہت سے ملزمان ہیں جن کی بیل ہی نہیں سنی جا رہی. رفاقت عوان جو جج ہیں ان کے جو گن مین تھے جس پر الزام تھا کہ انہوں نے قتل کیا, ان کی بیل لگی ہوئی ہے. وہ میرے خیال میں 10 سے 12 ان کی جو ابھی تک پیشیاں ہو چکی ہیں, ڈیٹس ہو چکی ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ پروسیکیوٹر نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ سہیل چودھری. نہایت اہم اور نہایت افسوسناک یہ اطلاع ہے کہ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہے ان کیسز میں بھی دہشت گردی کے جن میں بڑے لوگ ملوث تھے, جن کا نشانہ بڑے لوگ تھے. تو عام جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں ملک کے دوسرے حصوں میں ان کی کیا صورتحال ہوگی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو اس کا علم نہیں ہے. جب بھی پیشی ہوتی ہے دہشت گردی کے ان مقدمات کی تو کورٹ کی جانب سے یہ خط لکھا جاتا ہے اتھارٹیز کو کہ یہ مقدمہ اس لیے ہم اس کو التوا میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اسپیشل پروسیکیوٹر نہیں ہے, اس کی تعیناتی کی جائے, تقرری کی جائے. لیکن حکومت ایسا لگتا ہے کہ بالکل اس نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں اور وہ ان چیزوں پر توجہ نہیں دے رہی, جس سے ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید حکومت میں ایسے وفادار موجود ہیں, ایسے دوست ان قوتوں کے, ان لوگوں کے موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں قانون کو, جن لوگوں نے توڑا, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, معصوم لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے اور ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے حافظ آباد کے ضمنی انتخابات کی, جس میں آج پھر سارا دن وہی خبریں آتی رہیں, لڑائی جھگڑے تھپڑ جو کل صوبائی اسمبلی میں دیکھے تھے, ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھے تھے, لیکن آج مسلم لیگ نون کی وہی رکن آج حافظ آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے ہتھے چڑھ گئی اور انہوں نے خوب اپنا ان سے بدلہ لیا اور دل کھول کر ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, ان کے ساتھ تشدد بھی کیا. لیکن اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
پنڈی بھٹیا میں آج صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے کا ضمنی انتخاب، جس میں زبردست مارکا تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان وہی روایتی جو جھگڑے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، اور سارا دن یہ خبریں آتی رہیں کہ مختلف پولنگ اسٹیشن سے جعلی ووٹ پکڑے گئے ہیں، اور پھر سلما بٹ جو مسلم لیگ نون کی پنجاب اسمبلی سے رکن ہیں وہ وہاں پر موجود تھی۔ کل انہوں نے تحریک انصاف کے ایک رہنما کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ آج وہاں پر جو واقعات ہوئے اس میں تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے ان کو گھیرے میں لیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی۔ محمود الرشید صاحب جو پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج پنڈی بھٹیا میں بھی تھے، الیکشن کی سپرویژن کرتے رہے اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ السلام علیکم جناب محمود الرشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محمود رشید صاحب، یہ بیان فرمائیے کہ کیا اوور آل ماحول تھا، کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو سیاہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، نہ مٹنے والی، اور پھر مختلف پولنگ اسٹیشن سے وہ جعلی ووٹ بھی بڑی تعداد میں پکڑے گئے، لوگ بھی ووٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، انتظامیہ کا رویہ کیسا تھا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن میں تو یہ ہوتا ہے، سٹاف کم ہو گیا ہے، نفری کم ہو گئی ہے، توجہ بٹی ہوتی ہے، لیکن ضمنی انتخابات کے اندر تو الیکشن کمیشن کو جس طرح کے فول پروف انتظامات کرنے چاہیے تھے اس طرح کے انتظامات وہاں دیکھنے میں نہیں آئے۔ اکثر پولنگ جو اسٹیشنز تھے، پولنگ اسٹیشنز کے اندر وہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اور انتظامیہ کے لوگ اور پورے پنجاب سے ان کے ایم پی ایز، وزراء، یہ سارے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور پولنگ اسٹیشنوں کے اندر جبکہ قانونی طور پر چیف الیکشن ایجنٹ یا کینڈیڈیٹ کے علاوہ کوئی فرد پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کر وزٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سلما بٹ جو گئی ہیں انہوں نے بھی ایک دو خواتین کو ساتھ لیا۔ وہ دیہاتی ماحول ہے، اس کے اندر جا کے انہوں نے وہاں جو پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز تھیں ان کو دبانا شروع کیا، ووٹرز کو دبانا دھمکانا شروع کیا۔ وہاں سے خواتین نے باہر آ کے شور مچایا کہ ہمیں ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ پرس کے اندر کافی ووٹ لے کے آئی ہیں یہ جو خواتین ہیں۔ اس پہ وہاں پر لوگ پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے اکٹھے ہو گئے، کسی نے کوئی نہ زیادتی کی نہ تشدد کیا، لیکن میرا خیال ہے ایم پی اے صاحبہ کو خود بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی لاہور کا پولنگ اسٹیشن نہیں تھا، یہ دور دراز کسی دیہاتی پولنگ اسٹیشن میں بغیر کسی اتھارٹی کے، آپ چیف الیکشن ایجنٹ نہیں ہیں، آپ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، آپ لاہور سے 2-3 خواتین 4 کو پکڑتی ہیں اور کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں اندر جا کے وہاں دھونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا وہاں بے جا روک ٹوک اور سوالات کرتی ہیں، تو اس سے تو لوگوں نے ریئیکٹ کرنا تھا، اور وہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا، لیکن کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ جسے میں کہتا ہوں جب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، شور مچا، تو وہ دونوں ایم پی ایز اور ان کے ساتھ جو ایک دو خواتین تھی وہ وہاں سے فرار ہو گئی، اور یہ 2-3 پولنگ اسٹیشنوں پر انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی، کئی پولنگ اسٹیشنوں کے اندر گھوم کے مجموعی طور پہ تو حالات پرامن تھے، اور جو لوگوں کی ووٹ کاسٹ کرنے کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی، اور 12-1 بجے تک اکا دکا لوگ ووٹ ڈالنے آ رہے تھے، اور جب ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی گرمی کافی زیادہ ہے اور صبح کے کھیتوں میں سب لوگ کام کے اندر جٹے ہوئے ہیں، تو یہ جو سیکنڈ ہاف ہوگا اس میں ووٹرز کی تعداد جو ہے بڑھ جائے گی۔ محمود صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، کیونکہ کیسر ندیم ساکی ہمارے نمائندے جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر۔ ساکی، آپ یہ بیان فرمائیے، اوور آل جو سچویشن تھی، کیا کچھ ایسا لگا آپ کو کہ انتظامیہ نے کسی ایک منصوبہ بندی کے تحت دھاندلی کی کوشش کی ہو، نتائج پر کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہو، یا یہ اکا دکا واقعات ہیں انڈیویجولی لوگوں نے پلان کیے ہوں گے؟ نہیں شمی صاحب، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اکا دکا، کیونکہ یہ جس سے PP 107 کے انتخابات کی مہم کا آغاز ہوا ہے، پنجاب حکومت کے مختلف ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جو ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں، پولیس کے افسران جو ہیں، DCO لیول کے جو افسران ہیں، وہ مختلف مختلف ٹائمز میں جو ہے وہ حافظ آباد آتے رہے ہیں، بلکہ آج بھی کچھ افسران تھے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف PTI کی امیدوار ہے، خاتون الیکشن لڑ رہی ہے، دوسری طرف سابق MP ہیں، پنجاب اسمبلی کے پہلے بھی رکنے قومی صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں، سرفراز بھٹی صاحب۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کا جو الیکشن تھا، یہ الیکشن ہمیں کم لگ رہا تھا، ہر طرف دہشت کی علامت بنی ہوئی تھی، پولنگ اسٹیشنوں میں غیر متعلقہ خواتین، سرکاری نمبر پلیٹوں والی گاڑیاں، اور یقین جانے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جو تھے زبردستی پولنگ اسٹیشن اندر گھس جاتے تھے،
پولنگ اسٹیشن کے اندر جو پریزائڈنگ افیسر ہیں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور سرفراز بھٹی جو امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان کے اپنے آبائی گاؤں کا جو طویلے والی کا جو حلقہ پولنگ اسٹیشن تھا اس کے اندر سردار عرفان ڈوگر ہے شیخو پورہ سے رکن قومی اسمبلی، وہ داخل ہوئے. انہوں نے وہاں پہ پریزائڈنگ افیسر کو مارا اور وہاں سے بیلٹ باکس وغیرہ اٹھا کر لے گئے. اسی طرح ایک ایم پی اے خاتون جو تھی ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہے، 5 خواتین گاڑی میں آتی ہیں پنڈی بٹیاں جہاں پر انہیں پتا تھا. بہت بہت شکریہ کیسر ندیم ساکی اور بہت شکریہ محمود الرشید صاحب. اس بات سے قطع نظر کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم ہے اس میں ایک سیٹ آنے جانے سے کوئی نتائج میں فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اہم بات تھی آج جو جس طرح وہاں پر ہوا، جو ہمارے نمائندے جس طرح بتا رہے ہیں، جس طرح محمود الرشید صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پر اس بات کے یہ ثبوت ملے کہ الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر جو فول پروف اقدامات ہے وہ کرنے میں ناکام رہا. دھاندلی کی شکایت آئی، ارریگولیرٹی کی جو شکایتیں تھیں وہ وہاں پر موجود رہیں، اور سرکاری انفلوئنس وہاں پر دیکھا گیا کس طرح سے بیوروکریسی عمل کرتی ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک اس لیے چلا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات صاف ہوں، شفاف ہوں، کوئی مینڈیٹ نہ چرا سکے، الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہو کہ وہ جو کوئی بھی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، مقامی حکومت ہو، وہ اس الیکشن میں اثر انداز نہ ہو سکے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام. سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.